بسم الله الرحمن الرحيم ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانهم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا۔ اور ماں باپ اور رشتہ دار جو کچھ مال چھوڑیں ہم نے سب کے لیے اس مال میں مستحق بنا دیے ہیں، اور جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے انہیں ان کا حصہ دو، بے شک اللہ ہر شے پر گواہ ہے۔ جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے علماء فرماتے ہیں کہ عقد موالات مراد ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ ایک ایسا شخص کہ جس کا نسب مجہول ہو، مجہول سے مراد یہ ہے کہ جس کے نسب کا ہی پتہ نہ ہو کہ اس کا باپ کون ہے، تو ایسا شخص اگر وہ دوسرے سے یہ کہے کہ تو میرا مولا ہے، یعنی تو میرا سرپرست ہے، تو میرا مددگار ہے، اگر میں مر جاؤں تو میرا وارث تو ہوگا، یعنی جس کے نسب کا بھی نہیں پتہ اور اس کے آگے پیچھے کا بھی نہیں پتہ کہ میں کس کا ہوں، تو ایسے شخص کی اگر وراثت ہے، اس کے پاس مال ہے، تو فرمایا کہ اگر وہ کسی کو یہ کہہ دے کہ تو میرا مولا ہے اور تو میرا وارث ہوگا، اگر میں کوئی جرم کروں تو تجھے دیت دینی ہوگی، تو دوسرا جو اس کے ساتھی ہے اس نے وہ اگر یہ کہے کہ مجھے قبول ہے، یعنی اس نے یہ کہہ دیا، اور اس صورت میں یہ عقد ہو جاتا ہے، یعنی اس کی گرہ بن جاتی ہے اور قبول کرنے والا اب اس مجہول النسب کا وارث بن جاتا ہے، اور اگر وہ کوئی جرم کر لے تو دیت بھی اسے ادا کرنی پڑے گی۔ اسی طرح جس نے قبول کیا تھا وہ بھی یہ جملے ادا کر دے اور یہ کہے کہ اگر ایسا ہی ہو تو تو بھی یہ قبول ہے تجھے کہ میرا وارث تو ہوگا، اور اگر میں بھی کوئی جرم کر لوں تو تجھے دیت دینی پڑے گی، یعنی دونوں ایک طرف سے آپس میں ایک دوسرے کو کہیں قبول ہے، تو فرمایا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے وارث بن جاتے ہیں، اور اگر کوئی جرم کرے تو دونوں میں سے کوئی بھی کرے تو وہ دیت دے گا۔ اور یہ عقد قرآن سے ثابت ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین اس عقد کے بھی قائل تھے۔ تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا، جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا تو یہ ان سے یہ مراد ہیں۔ اور ماں باپ اور رشتہ دار جو کچھ مال چھوڑیں، اللہ رب العالمین نے پیچھے آپ سن چکے ہیں کہ ان سب کے جو حصے بنتے ہیں، جو مال میں جس کا جو بنتا ہے، ان سب کو مستحق بنا دیا ہے اور ان کے حصوں کو ذکر کر دیا۔ آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا۔ اب اس کا ترجمہ بڑا غور سے سنیے گا، اور اس کی تفسیر میں بھی آپ یہ بڑی غور کرنے والی آیت ہے، اور ہمارے لیے معاشرے میں یہ آیت بڑی قابل عمل ہے۔ فرمایا کہ مرد عورتوں پر نگہبان ہیں اس وجہ سے کہ اللہ نے ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی، اور اس وجہ سے کہ مرد عورتوں پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں، تو نیک عورتیں شوہر کی اطاعت کرنے والی اور ان کی عدم موجودگی میں اللہ کی حفاظت توفیق سے حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں، اور جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں اندیشہ ہو تو انہیں سمجھاؤ۔ اب دیکھیے قرآن بتا رہا ہے کہ تمہاری بیوی اگر نافرمان ہے تو اسٹیپ بائی اسٹیپ کیسے کرنا ہے۔ فرمایا پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ انہیں سمجھاؤ، اور نہ سمجھنے کی صورت میں دوسرا اسٹیپ ہے ان سے بستر اپنے الگ کر لو، اور فرمایا پھر نہ سمجھے تیسرا اسٹیپ، فرمایا انہیں مارو۔ اگر وہ تمہاری اطاعت کر لیں تو اب ان پر زیادتی کرنے کا کوئی راستہ تلاش نہ کرو، بے شک اللہ بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ تو یہاں پر بتایا گیا کہ مرد عورتوں پر نگہبان ہیں، عورت کی ضروریات، اس کی حفاظت، اسے ادب سکھانے، ہم سکھاتے کچھ نہیں ہیں لیکن سارا بلیم عورت پہ کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ عورت کی ضروریات تمہیں دینی پڑیں گی، اس کی حفاظت تمہارے ذمے ہے،
تیسرا یہ ہے کہ اسے ادب سکھانا، اور دیگر کئی امور میں مرد کو عورت پر تسلط حاصل ہے۔ گویا کہ بتایا گیا کہ عورت جو ہے وہ رعایا کی طرح ہے اور مرد بادشاہ کی طرح ہے۔ اللہ نے مرد کو بادشاہ بنایا، تو اب اس بادشاہ کو کرنا کیا چاہیے؟ تو اب سنیے، اور اس میں یہ بھی بتا دوں کہ مرد اور عورت کے حقوق ایک جیسے نہیں ہیں۔ اب یہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ اسی طرح فرمایا کہ عورت پر مرد کی اطاعت لازم ہے، تو یہاں سے یہ علماء نے کہا کہ یہ پتہ چلا کہ میاں بیوی کو کوئی یہ کہے کہ ایک جیسے حقوق ہیں، تو یاد رکھیے میاں بیوی کے ایک جیسے حقوق نہیں ہیں، بلکہ مرد کے حقوق عورت سے زیادہ ہیں، اور ایسا ہونا عورت کے ساتھ ناانصافی نہیں ہے، بلکہ یہ عین انصاف اور حکمت کے تقاضے کے مطابق ہے۔ اب اس آیت کا شان نزول بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی حبیبہ، ان کا نام تھا، ان کو کسی خطا پر یعنی ان کی غلطی پر ایک تماچا ان کے چہرے پر لگا دیا۔ اب ایک چماٹ جب ان کو لگائی تو ان کے چہرے پر نشان پڑ گیا۔ اب یہ اپنے والد کو لے کر حبیبہ اب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے شوہر کی شکایت کے لیے حاضر ہوئی کہ میرے شوہر نے مجھے تماچا مارا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے قصاص لینا ہے۔ قصاص کہتا ہے کہ میرے شوہر نے مجھے مارا ہے تو میں بھی اسے ایک تماچا اس کے چہرے پر رکھوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ آئیں قصاص لینے کا حکم آپ ارشاد فرمائیں، تب اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی اور حضور نے قصاص لینے سے منع فرما دیا۔ لیکن یہاں پر کوئی یہ نہ سمجھے کہ عورت کو مارنا جائز ہے۔ علماء نے کہا ایسا مارنا ناجائز ہے کہ جس سے اس کو نشان پڑ جائیں۔ یہ بات آپ یاد رکھیے گا۔ تو پتہ چلا کہ قصاص شوہر سے نہیں لیا جائے گا۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے دوسری بات کہ بعض معاشرے میں ہمارے آتے ہیں کہ عورت اور مرد ایک جیسے برابر ہیں، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس وجہ سے مرد کو فضیلت دی ہے، یعنی ایک دوسرے پر اللہ نے مرد کو حاکم بنایا ہے۔ اب مرد کو افسر اور حاکم بادشاہ بنایا ہے، تو اس کی وجہ بہت ساری ہیں، لیکن ان میں سے دو وجہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ مرد عورت سے افضل کیوں ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ ان سب کا حاصل علماء کہتے ہیں دو چیزیں ہیں، نمبر ایک علم، نمبر دو قدرت۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مرد عقل ہو یا علم ہو اس میں عورت سے بڑھ کر ہوتے ہیں، اگرچہ بعض عورتیں بڑھ جاتی ہیں، لیکن مجموعی طور پر اگر پوری دنیا کا اگر جائزہ لیا جائے اور پوری دنیا پر بندہ نگاہ ڈالے تو یہ کہنے پر مجبور ہوگا کہ عقل کے امور جو ہے وہ مرد ہی کے سپرد ہوتے ہیں، اور یوں کہ اسی طرح مشکل ترین اعمال سر انجام دینے کی قدرت۔ اب میں نے آپ کو بتا دیا، علم بھی بتا دیا، اب قدرت سنیے کہ قدرت مرد کو اللہ نے دی ہے کہ مشکل سے مشکل ترین کام جو انجام دے گا وہ مرد دے گا، اور وہ کون سے کام ہیں؟ وہ یہ ہے کہ انبیاء اور خلفاء ائمہ، اگر آپ دیکھیں یہ سارے مرد ہوئے۔ اسی طرح گھڑ سواری، تیر اندازی، جہاد یہ عورتیں نہیں کرتی، نہ عورت کو یہ کرنے کا حکم ہے، یہ سارا کام مرد کو دیا گیا۔ اسی طرح علماء کہتے ہیں اس کی فوقیت دیکھیے مرد کو اللہ نے کیوں اعلیٰ بنایا، فرمایا امامت کبریٰ۔ امامت کبریٰ کہتے ہیں حکومت، سلطنت، یہ سارے معاملات عورت کے ذمے نہیں ہیں، یہ مرد انجام دے گا۔ اسی طرح امامت صغریٰ، امامت صغریٰ میں نماز کی امامت، اسی طرح اذان دینا، خطبہ دینا، حدود، قصاص، گواہی، یہ سب کے سب یہ کام مرد کے ذمہ اللہ نے دیے۔ نکاح مرد کرے گا، طلاق کا حق اللہ نے مرد کو دیا، رجوع کا حق اللہ نے مرد کو دیا۔ اسی طرح بیک وقت ایک سے زائد شادیاں مرد کر سکتا ہے، عورت نہیں کر سکتی۔ عورت جب تک ایک نکاح میں ہے، جب تک اس کو طلاق نہیں ہوتی، اس کی عدت پوری نہیں ہوتی، دوسری شادی نہیں کر سکتی۔ اسی طرح ایک سے زیادہ شادی مرد کر سکتا ہے۔ اسی طرح نسب مرد سے چلتا ہے، عورت سے نہیں چلتا۔ تو یہ ساری فوقیت اللہ رب العالمین نے یہ مردوں کو دی۔ تو یہ سارے قرائن بتاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے عورت سے مرد کو افضل بنایا۔ اسی طرح مردوں کی اور عورتوں پر حکمرانی کی دوسری وجہ علماء نے یہ لکھی کہ مرد عورتوں پر اپنا مہر دیتے ہیں۔
औरत मेहर नहीं देती, बल्कि मर्द को अल्लाह ने कहा कि तुझे मेहर देना पड़ेगा निकाह करते वक्त। इसी तरह नान नफका यानी औरत की जितनी ज़रूरियात हैं उसे रिहाइश देना, लिबास देना, उसे खाना देना, सब कुछ देना, ये निकाह करने वाले मर्द पर अल्लाह ने लाजिम किया कि तू निकाह करेगा तो ये सारी चीज़ें औरत को देनी पड़ेंगी। तो ये औरत के ऊपर नहीं कि वो अपने शोहर को दे, बल्कि ये मर्द के ऊपर लाजिम किया। तो यही बात है कि ये भी अफजल होने की एक दलील है और हाकिम होने की। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, उलमा ने कहा मजमूई तौर पर जिनसे मर्द जो है वो जिनसे औरत से अफजल है, ये बात याद रखिएगा। फिर फरमाते हैं कि ना कि हर मर्द हर औरत से अफजल है, ना कि हर मर्द हर औरत से अफजल है। बाज़ औरतें इल्म और दानाई में कई मर्दों से बढ़कर हैं, तो वो कौन सी हैं? जैसे कि हमारी माँ उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हम जैसे लाख मर्दों से उनकी नालैन की खाक के बराबर भी हम मर्द नहीं हो सकते। तो याद रखिएगा, ये जिन्स वो औरत होकर वो कई मर्दों से बढ़कर हैं। इसी तरह याद रखिएगा, इस उम्मत में गैर सहाबी, जो सहाबी नहीं वो लाखों की तादाद में हो, वो हमारे बुजुर्ग हों, अल्लाह के कितने भी बड़े वली हों, लेकिन वो सहाबिया औरत के भी बराबर नहीं हो सकते। तो ये भी याद रखिएगा, ये भी हमें उलमा ने सिखा दिया। अब कुरान ने इसी आयत में फरमाया फस्सालिहात, के नेक औरतें। नेक औरतें कौन होती हैं? तो निकाह किससे करना चाहिए और नेक बीवी कौन होती है, इसके बारे में मैं आपके सामने रख दूं। याद रखिए कि नेक औरत वो होती है जिसे कुरान ने नेक कहा कि वो औरत है कि जब शोहर मौजूद है तो वो शोहर की फर्मा बरदारी करती है। ये हम बताना, हमें अदब सिखाया गया कि तुम सिखाओ, कि जब वो सिखाने का हुक्म है तो ये बताना पड़ेगा औरत को कि वो मर्द मौजूद है तो वो उसका यानी उसकी इताअत करे, उसके हुकूक की अदायगी में वो मसरूफ़ रहती है। नंबर 2, शोहर की नाफरमानी से बचती है। नंबर 4, अगर शोहर मौजूद ना हो तो अल्लाह के फजल से वो शोहर के माल की और उसकी इज्जत की यानी अपनी पूरी इस्मत की हिफाजत करती है। इसे कहते हैं नेक औरत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 हदीस मुबारक मैं आपके सामने रखता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस पाक को रिवायत करते हैं कि अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तक़वा के बाद यानी बंदा नेक है और उसके बाद फरमाया मोमिन के लिए नेक बीवी से बेहतर कोई चीज़ नहीं। यानी बंदा खुद नेक है, उसके बाद अगर उसे नेक बीवी मिल गई, हुजूर फरमाते हैं इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं। अगर वो नेक बीवी को हुक्म दे तो हुजूर कहते हैं उसकी इताअत करे, अगर उसे बीवी को देखे तो खुश हो जाए। यानी बीवी ऐसी फर्माबरदार है कि जब देखे, हुजूर फरमाते हैं कि उसे देखे तो खुश हो जाए, और फरमाते हैं कि अगर उस पर कसम खा बैठे बीवी पर तो बीवी उसे सच्ची कर दे। और कहीं शोहर चला जाए, मेरे हुजूर कहते हैं कि अपने नफ्स की अपने शोहर के माल में भलाई करे। ये नेक बीवी के औसाफ मेरे आका ने बयान किए। इसी तरह मेरे आका की एक और हदीस पाक हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसे 4 चीज़ें मिली उसे दुनिया और आखिरत की भलाई मिल गई। यानी सारी नेमतें, सारी भलाइयाँ उसे मिल गई जिसे 4 चीज़ें मिल गई। फरमाते नंबर 1 कि जिसे शुक्र करने वाला दिल मिल गया। नंबर 1 हुजूर कहते हैं उसे सारी भलाइयाँ मिल गई। नंबर 2 जिसे अल्लाह का जिक्र करने वाली जुबान मिल गई, हुजूर कहते हैं उसे सब कुछ मिल गया, दुनिया और आखिरत की भलाई मिल गई। नंबर 3 हुजूर कहते हैं कि जिसे मुसीबत करने वाला बदन मिल गया, यानी उसकी बदन पर कोई बीमारी आ गई लेकिन वो कुछ भी नहीं करता, वो सब्र करता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, बस सिर्फ सब्र, यानी वो उस मुसीबत पर सब्र करता है। हुजूर कहते हैं इस बदन का सब्र करना उस बीमारी पर आने पर, हुजूर कहते हैं उसे दुनिया और आखिरत की भलाई मिल गई। नंबर 4 मेरे आका फरमाते हैं कि ऐसी बीवी कि अपने नफ्स और शौहर के माल में गुनाह की मुतलाशी, यानी उसमें खयानत करने वाली नहीं है, यानी आपकी बीवी बदचलन नहीं, आपकी बीवी आपके माल में खयानत करने वाली नहीं। हुजूर कहते हैं कि उसे दुनिया और आखिरत की भलाई मिल गई।
نکاح کیسی عورت سے کرنا چاہیے یہ ہمیں آگے بتانا بھی چاہیے۔ تو میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ نکاح کرتے وقت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی عورت سے اس کی عزت کے سبب نکاح کرے گا، یعنی اس عورت کی بڑی عزت ہے کہ میرا اگر اس سے نکاح ہو گیا تو میری بھی عزت ہو جائے گی معاشرے میں۔ حضور کہتے ہیں اگر یہ نیت کر کے کسی عورت سے اس لیے نکاح کیا کہ اس کی عزت ہے تو میری بھی عزت بڑھ جائے گی، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ اس کی اور ذلت میں زیادتی کر دے گا، یعنی اس کا نکاح ہو گیا اس کی عزت نہیں بڑھے گی بلکہ اس کی ذلت میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ فرمایا جو کسی عورت سے اس کے مال کی وجہ سے نکاح کرے کہ یہ مالدار عورت ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ وہ کیسی ہے، بس صرف مال پر نظر ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اگر مال کی وجہ سے نکاح کرے گا اللہ اس کی محتاجی کو اور بڑھا دے گا، یعنی نکاح تو ہو جائے گا مال نہیں ملے گا بلکہ جو تھا وہ بھی چلا جائے گا، محتاجی بڑھ جائے گی۔ نمبر 3 میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو اس کے حسب یعنی خاندانی مرتبے کے سبب، یہ بڑے اعلیٰ خاندان والے ہیں تو میرا بھی اسٹیٹس بڑھ جائے گا، ان کا بڑا نام و نشان یعنی خاندان میں بڑے عزت والے ہیں، تو فرمایا کسی خاندانی مرتبے کے سبب سے نکاح کرے گا تو اللہ اس کے کمینے پن میں اور زیادتی کر دے گا، یعنی یہ چیزیں نہیں دیکھنی۔ کیا دیکھنا ہے وہ ایک اور حدیث سے پاک کو ملتا ہے، جب بھی دیکھنا ہے تو دین دیکھنا ہے، یہ عورت نیک ہے، دیندار ہے، فرما بردار ہے، باقی اس کے پاس کچھ ہے یا نہیں ہے، بس دین دیکھ لیا آپ کو اللہ سب کچھ عطا کر دے گا۔ یہ 3 چیزیں دیکھ کر کرے گا تو فرمایا کہ وہ کبھی بھی اس کی 3 چیزوں میں یہ یعنی اور کمی ہوتی چلی جائے گی، ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اور اب آئیے کہ قرآن سمجھاتا ہے کہ کوئی نافرمان بیوی مل جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے۔ فوراً طلاق کی طرف نہیں جانا چاہیے، فوراً یکدم ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ 3 مہینے 4 مہینے 5 مہینے ہوئے ہوتے نکاح کو، اب وہ کیا کرتے ہیں فوراً ایک ہی حل ہوتا ہے طلاق، بس یہ نہیں، قرآن کہتا ہے کہ جن عورتوں کی تمہیں نافرمانی کا اندیشہ ہو اب اس کی اصلاح تمہیں کیسے کرنی ہے۔ نمبر 1 سب سے پہلے قرآن کہتا ہے کہ اپنی نافرمان بیوی کو اپنی اطاعت کے فوائد بتاؤ کہ اگر تو میری فرما برداری کرے گی تو تمہیں پہلے تو خود پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے یعنی شوہر کی فوائد کیا ہیں فرما برداری کے، تو کہا اسے یہ سکھاؤ، اور نافرمانی کے نقصانات قرآن و حدیث میں جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بیان کیے وہ اسے پڑھ کر سناؤ کہ اگر تو نافرمانی کرے گی تو تیرا یہ نقصان ہو سکتا ہے، اگر فرما برداری کرے گی تجھے اللہ دنیا میں بھی نواز دے گا اور آخرت میں بھی نواز دے گا۔ اگر یہ سمجھانے کے بعد اسے وعیدیں بتانے کے بعد اسے خوشخبریاں سنانے کے بعد بھی نہ سمجھے، قرآن کہتا ہے دوسرے اسٹیپ پر آؤ۔ دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ اس سے اپنا بستر الگ کر لو، یعنی اس سے جدا کر لو ایک عرصے تک، یعنی جب وہ تنہائی میں سوئے تو اسے ایک محسوس ہو کہ شوہر کے بغیر کیسی زندگی ہوتی ہے۔ اگر وہ بستر الگ کرنے کے بعد دوسرے اسٹیپ پر بھی نہ مانے تو فرمایا کہ تیسرا اسٹیپ مار کا ہے، لیکن مار میں کیا کہا، ہاتھ سے یا مسواک جیسی چیز سے چہرے اور نازک اعضاء پر نہیں مارنا بلکہ بدن پر 1-2 ضربے مسواک سے لگا دو، اور وہ مار مراد نہیں، علماء کہتے ہیں کہ جو ہمارے آج معاشرے میں رائج ہے کہ بدن پر مارا، مکے سے مارا، گھونسے سے مارا، ڈنڈے سے مارا اور ایسا مارا کہ لولہان کر دیا، تو پھر یہ تو حرام ہے، ناجائز ہے، کبیرہ گناہ ہے، اور ایسا شخص پرلے درجے کی وہ جہالت پر ہے اور کمینگی کی حرکت پر آ گیا، تو وہ کیا سکھائے گا، وہ کیا سمجھائے گا، تو ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ ہر ایک کو دوسرے کے حقوق کا لحاظ کرنا چاہیے، اور کیسے کرنا چاہیے اس کے بارے میں آپ کے سامنے حدیث مبارکہ رکھ کر اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی شریف میں حدیث پاک آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عمرو بن احوص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں عورتوں کے حق میں بھلائی کی وصیت کرتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں وہ تمہارے پاس مقید ہیں، یعنی اب وہ قید میں آ گئی تمہاری، فرمایا تم ان کے کسی چیز کے مالک نہیں ہو، تمہاری قید میں تو آ گئی، اب تم اس کے مالک نہیں ہو، البتہ
البتہ حضور فرماتے ہیں اگر وہ خلم خلا پہ حیائی کی مرتکب ہوں، اگر وہ ایسا کریں تمہاری بیویاں تو ان سے اپنے بستروں کو علیحدہ چھوڑ دو، اگر نہ ماریں تو ہلکی پھلکی مار مارو، پر بس اگر وہ تمہاری بات مان لیں یعنی مار ہلکی پھلکی لگنے کے بعد سدھر جائیں تو کہا کہ ان کے خلاف اب کوئی راستہ تلاش نہ کرو، تمہارے عورتوں پر اور عورتوں کے تمہارے ذمے کچھ حقوق ہیں، تمہارا حق یہ ہے۔ اب حضور نے یہ بھی بتا دیا تمہارا حق کیا ہے، تو فرمایا وہ تمہارے بستروں پر تمہارے ناپسندیدہ لوگوں سے پامال نہ کرائیں، یعنی تمہاری غیر موجودگی میں وہ تمہارے بستر پر کسی اور غیر مرد کو نہ سلائیں، اور فرمایا ایسے لوگوں کو تمہارے گھروں میں نہ آنے دیں کہ جنہیں تم ناپسند کرتے ہو، تمہارے ذمے اب ان کا حق یہ ہے کہ تم ان سے ہمیشہ بھلائی کرو، عمدہ لباس اور اچھی غذا اپنی بیوی کو دو، اچھا لباس دو، اچھی غذا دو۔ حضور فرماتے ہیں میں تمہیں بھلائی کی وصیت کرتا ہوں۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور وہ تیرے لیے کبھی سیدھی نہیں ہو سکتی۔ بندہ کہے میرے لیے عورت سیدھی ہو جائے، حضور فرماتے وہ کبھی سیدھی نہیں ہو سکتی۔ اگر تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، برتنا چاہتا ہے تو اسی حالت میں برت سکتا ہے، یعنی اسے ایسے ہی سمجھ کہ یہ ٹیڑھی ہے لیکن تو اس کے ٹیڑھے پن سے فائدہ اٹھا لے، یعنی ایسے ہی عمدہ طریقے سے اس کے ساتھ چل کہ وہ ٹیڑھی پسلی والی عورت جو ہے وہ تیرے ساتھ سیدھا چلے۔ فرمایا اگر تو اس ٹیڑھی عورت کو جو ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اگر حضور فرماتے تو اسے سیدھا کرنا چاہے گا تو اسے توڑ دے گا، اور توڑنا کیا ہے حضور فرماتے تو طلاق دے دے گا، یعنی توڑنا یہی ہے کہ تو طلاق دے گا۔ اور شوہر بیوی کے بارے میں حضور کیا فرماتے ہیں کہ فرمایا جو عورت اس حال میں مری کہ اس کا شوہر اس پر راضی تھا وہ عورت جنت میں داخل ہو گئی، یعنی مرتے ہی اللہ رب العالمین ایسی عورت کو جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا۔ آخر میں اللہ رب العالمین نے ہم سب کے لیے ایک پیغام دیا اسی آیت میں فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، پھر اگر وہ تمہاری فرما بردار بن جائیں، تو اس میں علماء نے کہا جیسے کہ گناہ بندے سے ہو جائے تو توبہ کرنے کے بعد اللہ ہماری توبہ قبول کر لیتا ہے، تو کہا اے اللہ کے بندے اگر تیری بیوی سے غلطی ہو جائے اور وہ تیری فرما برداری کر لے تو تو بھی اسے معاف کر دے، ایسا نہیں بن کہ وہ 1000 بار تجھ سے معافیاں مانگتے رہے، گر گرا کر تیرے پاؤں کو پکڑے اور تو اپنی ناک کو اونچا رکھے میں کیوں معاف کروں، اس نے ایسا ایسا کیا۔ تو قرآن کہتا ہے اس صنف نازک، یعنی یہ نازک عورت ہے، کہا کہ اس کو شکم یعنی اپنے مشق ستم یعنی اس پر ظلم کر کے تو یہ نہ سمجھ کہ تو بزدلی کو بہادری نہ سمجھ، ایسے بہادروں کو علماء کہتے ہیں اللہ عاجزی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا پیغام بہت اہم تھا، اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنایا کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ قرآن کے اخلاق ہمیں عطا فرما، اے اللہ ہمیں بااخلاق بنا دے، اے اللہ ہمیں بااخلاق بنا دے، ہمارے ظاہر و باطن کی اصلاح فرما دے، ہمیں قرآن حکیم کی معرفت دے دے، اے اللہ قرآن صحیح سمجھنے والا اس پر عمل کرنے والا بنا دے، ہماری زندگیوں میں نور عطا فرما، ہمارے گھروں کو جنتی گھرانہ بنا دے، ہماری زندگیوں کو خوشگوار زندگی بنا دے، ہم سب پر ہمارے گھر والوں پر اپنی رحمتیں برکتیں اپنا فضل و کرم نازل فرما، میرے آقا کی امت پر اپنا فضل و کرم نازل فرما، ہم سب کی ہمارے گھر والوں کی خیر فرما، حضور کی امت کی خیر فرما، جہاں طوفان آئے ہوئے ہیں، جہاں یا اللہ آج تباہیاں آ رہی ہیں، رب کریم ان تمام مسلمانوں کی خیر فرما، ہمیں بھی ہر قسم کی زمینی آسمانی آفات و بلیات سے، انسانی جناتی شر و فتنوں سے، دنیاوی اخروی عذابوں سے، اے اللہ روحانی جسمانی بیماریوں سے محفوظ فرما، ہمارے گھر والوں
کو محفوظ فرما یا اللہ ہم سب کی خیر فرما ہمارے گھر والوں کی خیر فرما ہمیں مرتے دم تک کسی کا کسی لحاظ سے محتاج نہ کرنا اللہ درس قرآن کی برکت سے جتنے حاضرین موجود ہیں ان سب کی خالی جھولیوں کو بھر دے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ